اور کیوں نہ حسنین کریمین کی شان بلند ہو کہ جب ان کے کان میں اذان دینے کی باری آئی، میرا اور آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان کوئی عالم دین آ کے دیتا ہے، کوئی مفتی آ کے دیتا ہے، اور کوئی نیک آدمی محلے کا بلایا جاتا ہے اذان دے، اور جب آئی باری حسنین کریمین کی، اللہ نے کہا اے اذان والے تو خود جا کر اذان دے۔ یہ اعزاز بھی کس کو نصیب ہوا؟ حسنین کریمین کو اللہ نے عطا کیا۔ جو ہستی دنیا میں اذان لے کر آئی، اس پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے اور حسین کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر کہی۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ برادران ذی وقار اور سامعین محترم، شان حسنین کریمین کو حقیقی معنوں میں کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی جو دنیا میں کسی اور کے نصیب میں نہ آ سکی۔ وہ رفعت، وہ منزلت، وہ قدر، وہ قیمت، وہ شان، وہ مقام، وہ عزت، وہ جلالت اللہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو عطا فرمائی، جو اب قیامت تک کسی کے نصیبے میں نہیں آ سکتی ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا کہ جس کا نانا انبیاء کا سردار ہو؟ حضرت حسن اور حسین کی شان کو سمجھنا ہو تو یہی کافی ہے کہ حسنین وہ ہیں کہ جن کا نانا نبیوں کا سردار ہے، اور جن کا باپ ولیوں کا سردار ہے، اور جن کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور وہ خود دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے بڑھ کر حسنین کریمین کی کیا شان ہوگی؟ بتائیے، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے؟ نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، نہ کسی کو وہ شان ملی ہے اور نہ مل سکتی ہے جو اللہ نے حضرت حسن اور حسین کو عطا فرما دی ہے۔ دنیا میں کون ہے ایسا کہ جس کی نانی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہو؟ دنیا میں کون ہے ایسا کہ جس کا نانا نبیوں کا سردار ہو؟ دنیا میں کون ہے ایسا کہ جس کا چچا جعفر طیار ہو؟ دنیا میں کون ہے ایسا کہ جس کے باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو شان حسنین کریمین کو سمجھنا ہو تو ان کے بچپن کی جھلکیاں دیکھیں کہ رمضان 3 ہجری میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، اور 1 سال بعد شعبان 4 ہجری میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ کا ان کے آنے کی شان یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آئے اور قیامت کی صبح تک آتے رہیں گے، لیکن جس طرح کا دنیا میں آنا حسنین کو نصیب ہوا، اس طرح کا آنا دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائی خوشخبری دیتی ہے۔ آج کل ہسپتال کی نرسیں آپ کو خبر بریک کرتی ہیں، کسی کی پیدائش کی خبر محلے کے بچے پہنچاتے ہیں کہ جی فلاں صاحب پیدا ہو گئے، لیکن قربان جائیں حسنین کریمین کے کہ جب ان کی پیدائش کی خبر آئی تو آسمان سے جبرائیل امین خبر دینے کے لیے آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بیٹی کو چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ تو کون ہے دنیا میں ایسا کہ جس کے آنے کی خوشخبری جبرائیل امین نے آ کر دی ہو؟ کون ہے حسنین کے علاوہ ایسا کہ جس کو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی گھٹی دی ہو اور پہلا لعاب دہن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے منہ میں خوراک بن کر داخل ہوا ہو، وہ حسن اور حسین کی ذات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ان کے پیٹ میں خوراک بن کر گیا۔ نبیوں کے تاجدار اور باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہنے صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، وہ لعاب دہن آپ نہیں سمجھ رہے کہ کون سا لعاب دہن گیا، وہ لعاب دہن حضرت حسن اور حسین کے پیٹ میں اترا کہ جو کھاری کنویں میں گرا تو اس نے کنویں میٹھے کر دیے، اور وہ لعاب دہن جو تھوڑے سے پانی میں گرا تو اس نے سارے پانی کو ہزاروں کے قافلے کے لیے پورا کر دیا۔ وہ لعاب دہن پیغمبر کا کہ جو ایک مریض کے لیے ڈالا گیا تو اس کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر گیا۔ ہمارا لعاب دہن کیا ہوتا ہے؟ اس میں تو تھوک ہی تھوک ہے، لیکن پیغمبر کے لعاب دہن میں اخلاص ہے، پیغمبر کے لعاب دہن میں للہیت ہے، پیغمبر کے لعاب دہن میں اللہ کی محبت ہے، پیغمبر کے لعاب دہن میں شفا ہے، پیغمبر کے لعاب دہن میں محبت خدا ہے، پیغمبر کے لعاب دہن میں اخلاص، محبت، عرفان ہے، للہیت اور اخلاص ہے۔ وہ لعاب دہن حسنین کریمین کے لیے پہلی خوراک بنا ہے۔ اور کیوں نہ حسنین کریمین کی شان بلند ہو کہ جب ان کے کان میں اذان دینے کی باری آئی، میرا اور آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان کوئی عالم دین آ کے دیتا ہے، کوئی مفتی آ کے دیتا ہے، اور کوئی نیک آدمی محلے کا بلایا جاتا ہے اذان دے، اور جب آئی باری حسنین کریمین کی، اللہ نے کہا اے اذان والے تو خود جا کر اذان دے۔ یہ اعزاز بھی کس کو نصیب ہوا؟ حسنین کریمین کو اللہ نے عطا کیا۔ جو ہستی دنیا میں اذان لے کر آئی، اس پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے اور حسین کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر کہی۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ پھر تیسرا اعزاز حضرت حسنین کریمین کو اللہ نے یہ نصیب کیا، عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، ان کے والدین ان کا عقیقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے جانور ذبح کرتے ہیں، رشتہ دار ان کی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں۔ قربان جائیں حسنین کریمین کے باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، لیکن عقیقہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ دو جانور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی مرتبہ اور حضرت حسین کی پیدائش کے باری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا ہے۔ ہمارے بچے کی سر کے مونڈنے کی باری آتی ہے، محلے کا حجام بلایا جاتا ہے، یا خود لوگ ٹرائیاں کرتے ہیں اور بچے کے بال اتارتے ہیں۔ یہاں بھی یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ رسول خدا علیہ السلام نے ان کے بال کاٹے ہیں اور چاندی کے برابر صدقہ دیا ہے۔ تو یہ سارے اعزازات اللہ نے حضرت حسن اور حسین کو عطا فرما کر بتایا کہ دنیا میں بہت سے نواسے آئے، لیکن ان جیسا نواسا بھی کوئی نہیں آیا، اور دنیا میں نانے بھی بہت سے آئے، قیامت کی صبح تک آئیں گے، لیکن اگر کسی کے پاس کائنات میں ایسا نانا ہو جیسا اللہ نے حسنین کریمین کو بتایا تو لا کے دکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فخر کرتے ہوئے کہا، یہ میرے ماموں ہیں، دنیا میں کسی کے پاس اس جیسا ماموں ہو تو لا کر دکھائے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں نانا آتے ہیں، آتے رہیں گے، اگر کائنات کی کسی ماں نے حسنین کریمین کے نانے جیسا کوئی نانا جنا ہے تو لا کے دکھائے۔ نہیں نہیں، رب کعبہ کی قسم، قیامت تک کوئی ایسا نانا لا ہی نہیں سکتا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب دوسرا ایسا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آپ دیکھتے ہیں نانے اپنے نواسوں کو
کندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو حسنین کریمین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہر نانا اپنے نواسے کو کندھے پہ اٹھاتا ہے، نہیں میری جان، فرق ہے سینے اور سینے میں۔ آج کا نانا اگر اپنے نواسے کو کندھے پہ اٹھاتا ہے تو اس کے سینے میں بغض ہے، اس کے سینے میں حسد ہے، اس کے سینے میں حب جاہ ہے، اس کے سینے میں حب مال ہے، اس کے سینے میں دنیا کی محبت ہے، اس کے سینے کے اندر مال ملک کی دولت کی ہوس بھری ہوئی ہے، اس کے سینے کے اندر بلغم بھرا ہوا ہے۔ حسنین کریمین نے اگر سواری کی ہے تو رب کعبہ کی قسم ان سینوں کی سواری کی ہے جس سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ تھا۔ اس سینے پر وہ کھیلے ہیں کہ جس سینے میں اللہ کی محبت تھی، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا، جس سینے میں دین اسلام تھا، جس سینے میں پیغمبر کا فرمان تھا، جس سینے کے اندر دنیا جہان کی ساری خیریں پوشیدہ تھی، اس سینے میں اور عام نانوں کے سینے میں تم فرق ہی نہیں سمجھتے ہو۔ لوگ آج الزام لگاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ یزید سے اقتدار چھیننے کے لیے گئے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا جہان کے تخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواری کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو جس کو اللہ نے اتنے مبارک سینے پہ بٹھا دیا ہو اور مہر نبوت والی پشت پر سواری نصیب کر دی ہو، اس کو کسی اور تخت و تاج کی، کسی اور اقتدار کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ حسنین کریمین کی شان ہے، ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کی محبتوں کو، آپ کی شفقتوں کو، آپ کی عنایتوں کو انہوں نے اپنے سینے میں سمویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے تو بچپن میں فوت ہو گئے، تو نانا کی اپنی اولاد والی محبت بھی اور نواسوں والی محبت بھی ڈبل ہو کر حضرات حسنین کریمین کو نصیب ہو گئی، اور دنیا نے وہ شفقت کے منظر دیکھے، وہ مظاہر دیکھے، ایسے دل فریب، خوش کن اور روح پرور مناظر وجود میں آتے دیکھے کہ لوگوں نے آج تک ایسا دیکھا نہ سنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک گلی میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر حضرت حسن سوار ہیں، دوسرے پر حضرت حسین سوار ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، نعم الفرس فرسکما، تمہاری سواری کتنی بہترین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ، عمر سوار بھی بہترین ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر حضرت حسن ہیں، دوسرے پر حضرت حسین ہیں۔ قالوا نعمت المطیہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بہترین سواری ان کو نصیب ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، اور سوار بھی کیا بہترین ہیں۔ ایسی سواریاں آج کے جھولے آ گئے، بڑے قیمتی خوبصورت جھولے، اور کیسے کیسے بچوں کے لیے جھولے بن گئے، لیکن رب کعبہ کی قسم ایسے جھولے جو حضرت حسن اور حسین کو نصیب ہوئے نبوت کے کاندھوں پر، ایسا جھولا دنیا میں آج تک کوئی آیا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے حسنین کریمین کو ان محبتوں سے، ان شفقتوں سے نوازا جو دنیا کے کسی اور انسان کے نصیبے میں نہ آ سکی۔ اور ہم دیکھتے ہیں صرف کندھوں کی سواری نہیں بلکہ کمر کی سواری بھی نصیب ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر سجدے میں جاتے تو یہ چھوٹے دونوں بچے کھیلتے دوڑتے ہوئے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدہ لمبا کر دیتے تو پوچھتے یا رسول اللہ اطلت السجود، آپ نے آج سجدہ لمبا کر دیا ہے؟ جواب ملتا کہ بچہ کندھے پہ سوار ہو گیا تھا، فَكَرِهْتُ، تو میں نے یہ ناپسند سمجھا، أَنْ أُعَجِّلَهُ، کہ اس کو جلد بازی میں نیچے اتار دوں، اس لیے میں نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا ہے، کہ سجدہ لمبا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
ان دونوں میں سے کوئی ایک شہزادہ آپ کے کمر پر آیا، آپ نے سجدہ لمبا کیا یہاں تک کہ صحابہ کرام کو اندیشہ ہوا کہیں آپ کی روح تو نہیں نکل گئی، تو آپ کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگا کے دیکھا گیا کہ روح تو موجود ہے۔ جب بچہ خود اترا تو رسول پاک علیہ السلام سجدے سے اٹھے، نماز کا سلام پھرا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج وہ منظر دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس بچے کے کمر پر ہونے کی وجہ سے اپنا سجدہ لمبا کر دیا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور حضرت حسن اور حسین آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سے اٹھتے وقت ان کو اتار دیتے اور پھر رکوع اور سجدہ کرتے، اور دوبارہ جب نماز کے سجدے میں جاتے وہ پھر آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور یہ کمر پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا گردن سے کہ گر نہ جائیں، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بھی کیا اور سجدہ بھی کیا، قیام بھی کیا، کہ دونوں شہزادوں کو آپ نے گردن سے پکڑا ہوا تھا کہ وہ گر نہ جائیں۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اس کی تصویر کشی ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر حسنین کریمین کے لیے حضور سجدہ لمبا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ سجدے میں ہوتے تو اپنی ٹانگیں پھیلا دیتے، حسنین کریمین بچے ہیں نماز کی حالت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹانگیں پھیلا دی تاکہ وہ نیچے سے گزر جائیں۔ اتنی رعایت، اور وہ بھی کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں اے میرے امتیوں، دیکھو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بھی ان کی اتنی رعایت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اتنا محبت کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ جب تمہارا ان کا سامنا ہو، جب تمہارا ان کے ساتھ معاملہ ہو تو تم نے بھی محبت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں یہ سب رعایتیں، شفقتیں، محبتیں، عنایتیں ان معصوم شہزادوں پر نثار کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس طرح میں اپنے نواسوں کی عظمت اور شان تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں۔ آج ہمارا بچہ کندھے پہ سوار ہو جائے، آپ کسی مفتی صاحب سے جا کر فتویٰ پوچھیں کہ اگر آپ نے اس کو اتارنے میں 2-4 سیکنڈ لگائے اور 5 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے زیادہ کا ٹائم لگا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہاں پیغمبر کی نماز کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ اس لیے کہ نماز پیغمبر کی ہے اور سوار ہونے والے پیغمبر کے محبوب نواسے ہیں۔ جمعے کا خطبہ چل رہا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اذ جاء الحسن والحسین یمشیان ویعصران، کہ اچانک حسن اور حسین آئے، چلتے گرتے پڑتے جیسے بچے ہوتے ہیں، تو ثیابان احمران، 2 سرخ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے لمبے، اور وہ پاؤں میں اٹک رہے تھے اور شہزادے گر جاتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ چھوڑا اور اترے اور جا کر ان شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے پاس آ کر بٹھا لیا اور ارشاد فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے سچ ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ کہ یہ شہزادے آئے اور یہ گرتے پڑتے ہوئے آ رہے تھے تو فلم اصبر، میں صبر نہ کر سکا اور خطبہ چھوڑ کر میں ان کو یہاں اٹھا کر لایا ہوں۔ علماء کرام سے پوچھئے کہ جمعہ نام کس کا ہے؟ کہ جمعہ تو نام ہی خطبے کا ہے۔ وہ خطبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے لیے چھوڑ کر بتایا کہ حسنین کی کیا شان ہے۔ بچپن میں ایک مرتبہ حسن اور حسین گم ہو گئے
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے چاند ستاروں میں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ام ایمن آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ نے مجھے بھیجا ہے اور انہوں نے عرض کیا ہے کہ حسن اور حسین کہیں گم ہو گئے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ خوب دھوپ نکلی ہوئی تھی، دن چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی فرمایا جاؤ ان شہزادوں کو ڈھونڈو، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا۔ چلتے 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 ہم ایک پہاڑ کے اندر داخل ہوئے، وہاں دیکھا کہ ایک پہاڑ کے کونے کے اندر دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے اور سہمے ہوئے کھڑے ہیں، اور سامنے بہت بڑا اژدہا سانپ منہ کھول کے کھڑا ہوا ہے اور اس کے زبان سے شعلے نکل رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام آگے بڑھے تو سانپ آپ کے احترام میں سکڑ گیا اور پتھروں میں جا کر چھپ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ کیا، دونوں کو الگ کرنے کے بعد پھر دونوں کا منہ صاف کیا اور یہ ارشاد فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کو دو جہان کے سردار کو آپ کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ نے حدیث کے ایک جملے پر غور نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ حسن و حسین، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ ہائے ہائے، کاش مسلمان اس جملے کی عظمت اور گہرائی کو سمجھتا۔ ساری کائنات کے مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے اور دل میں تمنا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان چاہتا ہے کہ وہ قربان ہو جائے اللہ کے پیغمبر پر، اس کے ماں باپ قربان ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ساری کائنات کے مسلمان تو چاہتے ہیں کہ وہ قربان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور ان کے ماں باپ بھی قربان ہو جائے اللہ کے نبی کی ذات پر، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں حسن اور حسین پر۔ یہ جملہ کتنی بڑی حسنین کریمین کی شان اور ان کی عظمت کو بتا رہا ہے۔ بچپن میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی کشتی ہو رہی تھی، رسول پاک علیہ السلام بھی وہ کشتی دیکھ رہے ہیں اور حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت فاطمہ بھی موجود ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو شاباش شاباش حسن، ادھر سے پکڑو، ایسے گراؤ حسین کو۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کأنہ احب الیک منہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے ان دونوں میں سے آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کو میں شاباش دے رہا ہوں، حسین کو جبرائیل امین شاباش دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا میرا بچہ کشتی سیکھتا ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو دو پیش سکھاتے ہیں، یہ پکڑو، ایسے گراؤ، ایسے کرو، ایسے نہ کرو۔ اور یہاں کشتی ہو رہی ہے اور ایک شہزادے کو دو جہان کا نبیوں کا سردار شاباش دے رہا ہے اور کشتی کے دو پیش سکھا رہا ہے، اور دوسرے شہزادے کو فرشتوں کا سردار شاباش دے رہا ہے اور کشتی کے دو پیش سکھا رہا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کشتی کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی تھے، تو رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ بچوں کو کشتی میں گرا دیا، شکست دے دی اور ان کی کمر لگا دی۔ جب کشتی ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کہا یہ بہادر کا بیٹا بہادر بنے گا، بہادر کا بیٹا بہادر بنے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں دوڑ رہے تھے، بچے دوڑتے بھاگتے بھی نہیں ایک دوسرے کے پیچھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، بچوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکا۔ جیسے بچوں کو باپ کی کوئی احساس ہوتا ہے، بچہ گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے تو باپ روکتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روکا
تو حضرت حسین نے ایسا خوبصورت جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے کہ ٹھیک ہے دوڑ لگاؤ۔ انہوں نے کہا ابا جان کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمیں اللہ کے دین کے سپاہی بنے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور دوڑ کی اجازت دے دی۔ تو یہ بچپن کے اندر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بہادری سیکھی، پھر اسی کا کربلا کے میدان میں مظاہرہ کر کے دکھایا۔ شان حسنین کریمین سمجھنی ہو تو اس حدیث کو ذہن میں لائیے جس میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سے لے کر ناف تک کا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور آپ کی تصویر تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے والا دھڑ پاؤں تک رسول پاک علیہ السلام کی تصویر تھا۔ کانا شبیہین بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کو تو ہم آپ کی وفات کے بعد دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر کے اللہ کے نبی کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھا کے نکلے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ملتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں اور بچہ آگے آگے دوڑ رہا ہے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کر اٹھا لیتے ہیں اور قسم اٹھا کے کہتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لیس شبیہا بعلی، یہ علی کا پیکر نہیں میرے نبی کی تصویر لگتا ہے، میرے نبی کی تصویر لگتا ہے۔ تو دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل آئے لیکن حسنین کریمین کے حسن و جمال کا کون اندازہ کر سکے کہ جن کی شباہت بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کی جھلک دیتی تھی، اور ان کو کھڑا کر کے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا لطف حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو عطا فرمائی۔ یہاں ایک نقطہ علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے والا دھڑ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپر والا دھڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جا کر استقامت دکھانی تھی، امیر عظیمت کا انہوں نے ٹائٹل لینا تھا، انہوں نے جا کر جرت بہادری کا استعارہ بننا تھا۔ تو اگر ان کی ٹانگوں میں جھول ہوتا، کمزوری ہوتی، تو وہ جرت اور بہادری کا استعارہ نہ بن سکتے، امیر عظیمت نہ کہلا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والا دھڑ ان کو دے کر بتایا گیا کہ یہ دھڑ پیغمبر کا ہے، اللہ کے نبی کا ہے، یہ سر اس سے کٹ تو سکتا ہے اور یہ جھک نہیں سکتا۔ گردنیں کٹا کے بتا گئے ہیں یہ کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور اب حضرت ابو ہریرہ بہت سینئر صحابی ہیں اور جید صحابی ہیں، شیخ الصحابہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے مقابلے میں عمر کے لحاظ سے کم ہیں، لیکن ایک جنازے میں شرکت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے کی چادر یا رومال اتار کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں صاف کر رہے ہیں کہ آپ جنازے میں شریک ہوئے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک پر جوتوں پر مٹی لگ گئی ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی، عظمتوں کا تاجدار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے صاف کر کے حضرت حسین کی شان سمجھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر سلام کیا، سب لوگوں نے جواب دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خیال میں تھے کہ ان کو توجہ نہ رہی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ تو لوگوں نے کہا ابو ہریرہ
یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن آئے تھے اور انہوں نے آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا، شاید میں کسی اور خیال میں تھا۔ وہاں سے اٹھے اور سیدھا حضرت حسن کے پاس پہنچے اور کہا السلام علیکہ یا سیدی، اے میرے سردار میرا آپ کو سلام ہو۔ لوگ کہتے کہ ابو ہریرہ تم حضرت حسن کو سردار کیوں کہتے ہو؟ کہ اس کو میرے پیغمبر نے سردار قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اپنے ممبر پر بٹھایا اور کبھی حضرت حسن کو دیکھتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے، اور پھر ارشاد فرماتے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید اور سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ آپ نے حدیث کے الفاظ پر غور نہیں کیا تو اس لیے سبحان اللہ کی آواز ایسا دی۔ توجہ کیجئے گا، ایک ہے کسی کو محلے کے لوگ مل کر کونسلر منتخب کر لیں، ایک ہے کہ محلے کے کچھ لوگ کسی کو مل کر سردار اپنا منتخب کر لیں، چیئرمین بنا لیں، ایک ہے قبیلے کے کچھ افراد مل کر کسی کو اپنا سردار متعین کر لیں۔ اس کی سرداری کی کیا حیثیت ہے؟ آج محلے والوں نے سردار بنایا ہے اس کو، کل کسی اور کو بھی سردار بنا سکتے ہیں۔ سرداریاں بدل جاتی ہیں، سرداریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قربان جائیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کہ ان کو دو جہاں کے سردار نے سرداری کا لقب دیا ہے، دو جہاں کے سردار نے سردار کا لقب دیا، اور ایسی سرداری کا تاج ان کے سر پہ رکھا کہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن سرداری کا تاج آج بھی حضرت حسن کے سر پہ موجود ہے، اور مسلمان فخر سے کہتے ہیں سیدنا حسن، ہمارے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے۔ اور قیامت کے دن اس امت کے سردار حضرت امام مہدی وہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سرداری کا تاج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھا جو کسی اور کو اعزاز نصیب نہ ہوا کہ ان کو دو جہان کے سردار، نبیوں کے سردار، باعث تخلیق کائنات ہستی نے سردار کا لقب عطا فرمایا۔ تو یوں حسنین کریمین کی شان کو سمجھانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ مدینے کا گورنر مروان بن حکم آیا اور اس نے کہا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض الوفات کا قصہ ہے کہ وہ آیا اور اس نے آ کے کہا ابو ہریرہ آپ ماشاءاللہ صحابی رسول تھے، آپ کی کسی بات سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن ایک بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں کھٹکتی رہی، سوال پیدا کرتی رہی کہ آپ حسن اور حسین سے بہت محبت کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کو بڑا پروٹوکول دیتے، ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے اور اٹھ بیٹھے، کہا مجھے سہارا دے کر بٹھا دو، اٹھ بیٹھے اور کہا سن اے مروان، ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے اور ہمارے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں تھی اور یہ حسنین کریمین بھی سفر میں تھے کہ ان دونوں شہزادوں کو پیاس لگی اور پیاس کی وجہ سے بچوں نے رونا شروع کر دیا اور رونے کی آوازیں بہت بلند ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں میں اعلان کروایا بے کسی کے پاس کوئی پانی ہو تو دے دو۔ پورے قافلے میں اعلان کروایا گیا، ایک قطرہ پانی کا کسی سے نہ مل سکا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی سواری کے قریب کی، یعنی حضرت فاطمہ کی سواری کے قریب کی اور ارشاد فرمایا اپنی بیٹی کو نابلینی ھذا، ایک بچہ مجھے دے دو۔ تو آپ نے ایک بچہ دے دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، بچے کا رونا بند نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان، مبارک زبان اس کے منہ میں دے دی تو بچہ زبان چوسنے لگا، نبوت کی زبان سے اس کو ایسا مٹھاس اور سکون ملا کہ بچے کی پیاس ختم ہو گئی اور اس کا رونا بند ہو گیا۔
اور دوسرا بچہ ابھی روئے جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکڑا دیا اور کہا ناولینی الآخر، دوسرا مجھے دے دو۔ دوسرے بچے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی زبان اس کے منہ میں دی اور اس نے بھی چوسنا شروع کی اور اس کا رونا بھی بند ہو گیا، اس کی پیاس بھی ختم ہو گئی۔ کہا مروان بتاؤ، جب میں نے یہ منظر حضور کی محبت کے حسین سے دیکھے ہوں تو ابو ہریرہ ان سے کیوں محبت نہ کرے؟ اور مسلمان جب یہ منظر رسول پاک علیہ السلام کی محبتوں کے دیکھتے ہوں حسنین کریمین سے، تو مسلمان کیسے حسنین کریمین سے محبت کرنے والے نہ بنے؟ تو حضرات حسنین کریمین کو کندھوں پہ بھی بٹھاتے تھے اور ان کو سینے سے لگاتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کو سونگتے تھے۔ جو چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، ہر کوئی چومتا ہے، اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، لیکن سونگتا کیوں ہے؟ اس کے لیے سنیے، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی عراق سے آیا اور کہا کہ اگر مچھر کا خون انسان کے کپڑے پہ لگ جائے تو اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر کہنے لگے انظروا الی ھذا، دیکھو اس کو، یہ کیا پوچھ رہا ہے سوال ہیں؟ یہ مچھر کے خون کے لگنے کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے۔ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان عراقیوں نے رسول پاک علیہ السلام کے شہزادے کو قتل کیا تھا۔ اور وَقَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے پھول قرار دیا ہے۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا رسول پاک علیہ السلام کے پاس، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن اور حسین آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوم رہے ہیں اور ان کو سونگ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہما، کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وما لی لا احبہما، اب مجھے کیا ہے کہ میں ان سے محبت نہ کروں کہ وہما ریحانتایا من الدنیا، یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں اور پھولوں کو سونگا ہی جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا ریحانین، اے دو پھولوں کے باپ تمہیں میرا سلام ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، اور سونگتے کیوں تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے اور پھولوں کو سونگا ہی جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سردیوں کی ایک رات میں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے کوئی کام تھا، میں نے دروازہ بجایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے ایسے ہاتھ کیے ہوئے تھے اور کوئی چیز کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ میرا جو مسئلہ تھا، میرا جو کام تھا، میں نے آپ سے عرض کیا اور جب وہ ہو گیا تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یہ آپ نے کس چیز پر کپڑا ڈال رکھا ہے؟ فکشفہ، تو آپ نے کپڑا ہٹایا، فاذا هو الحسن والحسین، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو حسن اور حسین ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ھذان ابنایا و ابنا بنتی، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری رہائش مدینے سے باہر ایک بستی میں تھی۔ میری والدہ نے پوچھا کہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیے ہوئے؟ میں نے کہا جی کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو میری ماں نے مجھے سخت سست کہا، انتہائی ناراض ہوئی کہ اتنا ٹائم ہو گیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ تو میں نے عرض کیا امی جان میں آج جاتا ہوں، مغرب کی نماز وہاں جا کے پڑھوں گا اور اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا بھی کروا کے آؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، لوگ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو میں بھی دبے قدموں میں آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے میرے قدموں کی آواز سنی تو پوچھا من ہوا، کون ہے بھائی یہ؟ پھر خود ارشاد فرمایا حذیفہ ہو۔
غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی بخشش کرے، ما حاجتک، کیسے آنا ہوا؟ تو جس کام کے لیے وہ آئے تھے زیارت کرنے وہ ہو چکی تھی، اور اپنے لیے اور والدہ کے لیے دعا کروانی تھی وہ بن مانگے ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے، لم ینزل الارض قط، جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور اس نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوشگوار موڈ میں دیکھا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج انتہائی مسرور اور خوش دکھائی دے رہے ہیں، خیر تو ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، فبشرنی، اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، ان حسنا و حسینا سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی افضل ہے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایک حدیث میں تھا سیدہ شباب اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین، کہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ اب یہاں طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو کوئی بچے بھی مرے ہیں تو وہ بھی جوان ہو جائیں گے، اور بوڑھے مرے ہیں تو وہ بھی جوان ہو جائیں گے، تو پھر یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ وہاں سب کو یہ عمر عطا فرمائے گا۔ سوال پیدا ہوا پھر ان نوجوانوں میں تو انبیاء بھی آ جائیں گے، اور ان میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی بھی آ جائیں گے، تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی جنت میں سردار ہوں گے؟ تو علماء محدثین نے اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ نہیں، الا النبیین والمرسلین والخلفاء الراشدین، کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے سوائے نبیوں، رسولوں اور خلفائے راشدین کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر اور عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہاں بھی پھر وہی سوال پیدا ہوا کہ جنت میں تو کوئی بوڑھے نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں، جو جوانی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوں گے ان کی سرداری کا تاج اللہ حسن اور حسین کے سر پہ رکھے گا، اور جو بڑھاپے کی عمر یعنی جوانی کی عمر گزار کر بڑھاپے کے اندر داخل ہو گئے اور بڑھاپے کی عمر میں فوت ہوئے، ان کی سرداری کا تاج اللہ تعالیٰ ابو بکر و عمر کو عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث جو آپ نے سنی کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس حدیث کو 16 صحابہ نے روایت کیا ہے۔ کتنے صحابہ نے؟ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو عرض کیا، 16 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ سرداریوں کا تاج اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر سجایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی، کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرنے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے کر گئے کہ اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو لوگ آج تلاش کرتے پھر رہے ہیں اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ کہ تم حضور کے نواسے سے محبت کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو آپ علیہ السلام نے محبت کے بیج بوئے کہ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والے بنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نماز میں شریک تھے، عشاء کی نماز میں،
کہ بچے حسن اور حسین آ گئے اور نماز میں سجدے کی حالت میں آپ جاتے تو وہ سوار ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے سے جب اٹھنے لگتے تو ان کو پکڑ کر اتار دیتے. 4 رکعتوں میں ایسا ہوا. اور جب نماز ختم ہو گئی تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کو گھر چھوڑا. تو سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پریشان ہوئے کہ آپ کی نماز ڈسٹرب ہوئی. تو اس وقت صحابہ نے ان کو پکڑنا چاہا تو آپ نے فرمایا ضروہما، ایک حدیث میں ہے دعوہما، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو. حسن اور حسین پر میرے ماں باپ قربان ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کو گھر چھوڑاؤں. تو آپ نے ارشاد فرمایا چھوڑ آؤ. اور اندھیرا تھا، بجلی تھی نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اندھیرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ روشنی کا انتظام ہو جائے گا. اچانک آسمان پہ بجلی کڑکی اور روشنی ہو گئی. اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دونوں بچوں کو حضرت فاطمہ کے گھر پہنچا چکے تب اس بجلی کا چمکنا بند ہوا. ہم اپنے بچوں کی روشنی کے انتظام کے لیے باپڑا کے محتاج ہیں اور ان کی روشنی کے لیے اللہ آسمان کی بجلیوں کو چمکا دیتا ہے. آسمان کی بجلیوں کو اللہ روشن کر دیتا ہے. تو حسنین کریمین کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا محور و مرکز بنایا. آپ کی شفقتوں اور محبتوں کو سمیٹنے اور سمونے کا اعزاز عطا فرمایا. تو حسنین کریمین سے صحابہ کرام نے بھی محبت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو صحابہ کرام کیوں نہ کرتے. مسلمان حجر اسود کو صرف اس لیے چومتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چوما، ورنہ مسلمان تو خدا پرست ہیں. پتھر کی عبادت، پتھر کو چومنا کب کر سکتا ہے مسلمان؟ توحید پرست مسلمان پتھر چومنے کا روادار نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں توجہ فرمائیے کہ مسلمان حجر اسود جیسے پتھر کو اس لیے چومتا ہے کہ اللہ کے نبی نے چوما تھا. ارے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کیوں نہیں محبت کرتے ہو؟ ان کو بھی تو اللہ کے نبی نے چوما تھا. حجر اسود کو تو 2-4 بار بوسہ دیا ہوگا اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سانس تک بوسوں سے نوازا. یہاں تک کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت حسن حسین جاتے تھے تو بچوں کو وہاں جانا بند کر دیا گیا کہ بچے نانا کو بیمار دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. تو بچہ ہوتا ہے. جب زبردستی ان کو روکا گیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ معاملہ خراب ہے، ہمارے نانا جان کی طبیعت خراب ہے. آخر رسول پاک علیہ السلام کے پاس لایا گیا. انہوں نے جب آپ کی حالت دیکھی تو بلک بلک کر دونوں شہزادے رونے لگے کہ ہمارے نانا جان کا تو آخری وقت ہے، اب ہم کون سے کندھے کی سواری کریں گے، کس کے ساتھ نماز میں کھیلیں گے، اور کون ہماری انگلی پکڑ کر ہمارے ساتھ چلنے والا بنے گا. حضرت فاطمہ نے ان سے اس وقت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذان ابناکا، یہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ورثہما شیئا، ان کو کسی چیز کی کچھ وراثت عنایت فرما کے جائیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال کی وراثت دی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلطنت کی وراثت دی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی زمین اور جائیداد کی وراثت دی؟ توجہ کیجئے، وراثت کا سوال کرنے والی جنت کی شہزادی نہیں، جنت کی عورتوں کی سردار نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ ہے. اور وراثت مانگی جا رہی ہے نبی کے نواسے اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے لیے، اور مانگی جس سے جا رہی ہے وہ 2 جہاں کے خزانوں کے مالک ہیں. اور اس کے باوجود آپ نے نہ مال دیا، نہ ملک دیا، نہ جائیداد دی، نہ زمین دیا. کہا اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی، میں حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری اور سیادت کی وراثت دیتا ہوں. وَأَمَّا الْحُسَيْن، اور حسین فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اور حسین کو اپنی جرت اور سخاوت کی وراثت دے کے جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت مال کی نہیں دی بلکہ کس کی دی؟ سخاوت کی، سیادت کی، جرت کی، بہادری کی وراثت اپنے نواسوں کو عطا فرمائی. تو یہ رسول پاک علیہ السلام کے وہ نواسے ہیں جنہوں نے آپ کی محبتوں کو حاصل کیا.
ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوا اور وہو یمشی علی اربعۃ، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں پر چل رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ 2 پاؤں اور 2 ہاتھ، ان پر آپ چل رہے ہیں۔ آپ کی پشت پر حسن اور حسین سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں نعم الجمل جملکما، تمہارا اونٹ کتنا بہترین اونٹ ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا اونٹ کتنا بہترین اونٹ ہے۔ اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ أَنْتُمَا، اور تم سوار بھی کتنے بہترین ہو۔ تو بعض روایات میں اس کی تفصیل ہے کہ حضرت حسن اور حسین بچے ہیں نا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کار لا کے دو، تو کار تو بڑی مہنگی ہوتی ہے، تو بندہ پھر کھلونا کار لا کے دیتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے اونٹ ہوتے ہیں، ہمارا تو اونٹ ہی کوئی نہیں، ہمارا اونٹ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا تم میرے کمر پر سوار ہو جاؤ، وہ کمر پہ سوار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چلنے لگے جیسے اونٹ سواری کو لے کر چلتا ہے۔ اب بچہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اونٹوں کی تو لگام ہوتی ہے، لوگوں کے اونٹوں کی تو لگام ہوتی ہے، ہماری لگام کیا ہے؟ قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں واللیل کی زلفیں لگام کے طور پہ عطا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اونٹ تو بولتے ہیں، ہمارا اونٹ نہیں بول رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اونٹ بولتے ہیں تو عف عف کرتے ہیں، عین کے ساتھ عف عف کرتے ہیں، یعنی کوئی جیسے آواز، یا اردو میں کہہ لے کہ اونٹ جو آواز نکالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اونٹ جب بولتا ہے تو اللہ کا قرآن کی آواز آتی ہے، اللہ کے قرآن کی آواز آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اونٹ بھی بن رہے ہیں، ان کے لیے سواری بن رہے ہیں، اور ان کو ساری محبتوں سے نواز رہے ہیں، ساری شفقتیں ان پر نچھاور کر کے اپنے آنے والی امت کو حسنین کریمین کی شان سمجھا رہے ہیں، اور حسنین کریمین کی محبت سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح تم نے میرے ان شہزادوں سے محبت کرنی ہے۔ تو اس لیے آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم حسنین کریمین سے محبت کریں گے، حسنین کریمین کے تذکروں سے اپنا ایمان تازہ کریں گے انشاءاللہ، اور حسنین کریمین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں گے انشاءاللہ، اور حسنین کریمین کے کردار کو اپنانے والے بنیں گے انشاءاللہ، اور ان کی محبتوں کو آئندہ نسلوں میں منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری گفتگو حسنین کریمین کی شان، ان کی عظمت اور ان کی محبت آئندہ نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور حسنین کریمین کی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور قیامت کے دن حسنین کریمین کا جنت میں ہمیں قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔